السلام علیکم ناظرین، کام کی بات کے ساتھ حامد خان المشرقی۔ ناظرین، وہی ہوا جس کے اندیشہ تو تھا ہی، اور آثار بھی نظر آ رہے تھے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز اور حکومت بالآخر پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ یعنی سپریم کورٹ کے اندر ایک پھوٹ ڈالنے میں اور واضح درار ڈالنے میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آج کے کیس کے آج جب الیکشن کمیشن کے فیصلے کے حوالے سے ہیئرنگ ہوئی ہے تو اس کی ہیئرنگ کی تو بات بعد میں کریں گے۔ پہلے یہ جو دو ریمارکس آئے ہیں جسٹس مندوخیل کی طرف سے اور ان کے ساتھی جج کی طرف سے، انہوں نے بڑا پریشان کر دیا۔ یعنی کہ انہوں نے واضح طور پر چیف جسٹس کے اوپر سوالات کورٹ کے اندر اٹھا دیے، ان کے کنڈکٹ کے اوپر، اور یہ کہ جی چیف جسٹس اکیلے کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں۔ تو یہ تو مطلب اب یہ نظر آ رہا ہے کہ خود عدلیہ ایک بار پھر تقسیم ہو گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی نازک موقع آیا، ججوں نے انتہائی حیران کن اور مایوس کن جو ہے وہ اپنا رویہ دکھایا اور مایوس کن عمل کیے، جس کی وجہ سے پاکستان آج اس نہج پہ پہنچا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی برخاست جب اسمبلی توڑی گئی تو اس کے بعد جس طرح جسٹس نسیم حسن شاہ نے ان کی اسمبلیاں بحال کیں، اور جو اس کے اوپر باتیں ہوئیں کہ جی کس طرح نوٹوں کے بریف کیس بھر کے کوئٹہ لے جائے گئے، پھر اس کے بعد جسٹس سجاد علی شاہ کے حوالے سے جس طرح سپریم کورٹ کے ان چیف جسٹس کے اوپر مسلم لیگ نواز کے کارکنوں نے نواز شریف کی حمایت میں اسے سپریم کورٹ پر دھاوا بول دیا، پھر اس کے بعد جسٹس قیوم کو جس طرح سے ڈائریکشنز دینے کی ویڈیوز آئیں، آڈیوز آئیں۔ تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی تو یہ تاریخ رہی کہ اس نے ہمیشہ سے عدلیہ کو تقسیم کر کے اپنا فائدہ اٹھایا، لیکن آج جہاں پر پاکستان جس دوراہے پر کھڑا تھا، جہاں پر جو ہے وہ عوامی حقوق کی بات ہو رہی ہے، عدلیہ کو طاقت دینے کی بات ہو رہی ہے، اس ساری صورتحال میں جسٹس مندوخیل اور ان کے ساتھی جج کا اس طرح سے بیان دینا کہ چیف جسٹس کے خلاف ایک طرح سے بیان دینا کورٹ کے اندر ڈیورنگ دا ہیئرنگ، بہت بڑے سوالات ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں عدلیہ مکمل طور پر تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب جو اسی 5 رکنی بینچ کے اندر جو باقی 3 ججز ہیں، جیسے اجاز الحسن ہو گئے، جیسے منیب ہو گئے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال، ان کے کنڈکٹ کے اوپر جس طرح سوالات اٹھا کے ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، گویا کہ حکومت کو فیصلہ کر چکی ہے کہ مکمل طور پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کو انڈر پریشر لانا ہے، سپریم کورٹ کے خلاف جو ہے ایک مہم شروع کرنی ہے، اور اس مہم کے نتیجے میں اپنی مرضی کا فیصلہ لینا ہے، یعنی اکتوبر تک کی الیکشن کسی صورت نہیں ہونے دینے۔ ہیئرنگ جو ہوئی آج کی، اس کے اندر بھی اسی طرح رہا کہ جسٹس مندوخیل نے تو سوال اٹھا دیا کہ جی کیا یہ فیصلہ، کیا یہ حکم کے بعد اب ہم یہ اپیل سن بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ علی ظفر نے بڑے مدلل طریقے سے کہا جی کہ یہ 2 صوبوں کا معاملہ ہے، خالی ہائی کورٹ اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، 2 صوبوں میں کروڑوں لوگوں کے جو ہے وہ حق رائے دہی کا معاملہ ہے، انہوں نے اپنی حکومتیں منتخب کرنی ہیں، تو اس حوالے سے یہ جو ہے وہ سپریم کورٹ ہی اس پر بہتر فیصلہ دے گا، چونکہ سپریم کورٹ نے پہلے بھی فیصلہ دیا ہے۔ دوسری جانب ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ اس فیصلے اس مقدمے کو اس سپیڈ سے سن سکیں گے کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ دیا جا سکے، اور کیا وہ آزادانہ فیصلہ دے سکیں گے؟ کیونکہ خود عمر عطا بندیال کا یہ جو ریمارکس ہے چیف جسٹس صاحب کے کہ جی دونوں پارٹیز مل کے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیں، تو عدالتوں میں فیصلے تو مل کے نہیں ہوتے، بلکہ فیصلہ تو انصاف اور قانون پر ہوتا ہے، مل بیٹھ کر تو پنچایتیں ہوتی ہیں۔ تو کیا چیف جسٹس صاحب پنچایت لگانا چاہ رہے ہیں، یا ان پر بھی اتنا پریشر ہے کہ وہ یہ پریشر لینا نہیں چاہ رہے یا لے نہیں پا رہے؟ یہ دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال اب معاملہ عدالت میں ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر حکومت کے خلاف آیا تو حکومت ایک منظم مہم کے ذریعے اس پورے فیصلے کو متنازع بنائے گی، اس پورے عمل کو متنازع بنائے گی، اور حکومت ہر طرح سے محاذرائی کنفنٹریشن اور عدلیہ اور قانون کا جو ہے وہ میں تو کہوں گا مذاق اڑاتی نظر آ رہی ہے۔ تو ہمیں بحیثیت پاکستانی قانون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور عدالتوں کو بلا خوف بلا جھجک فیصلے کرنے ہوں گے۔ یہی پاکستان کے مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ آئندہ آنے والے 6 سے 7 دنوں میں کل سے روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی، تو اس کے حوالے سے جو بھی فیڈ بیک ہوگا میں ضرور آپ کو دیا کروں گا۔ لیکن ابھی تک کی صورتحال میں 3 چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں۔ ایک یہ کہ حکومت سپریم کورٹ میں درار ڈالنے میں
कामयाब नज़र आ रही है। दूसरा ये कि जस्टिस उमर अता बंदियाल थोड़े से प्रेशर में नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो पंचायत के अंदाज में मिल बैठकर फैसले की बात कर रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर महाजराई पर तुली हुई नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।